پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه القرآن والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه الذين هم شموس الإيمان والإيقان وعلى من تبعهم إلى يوم الدين والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد غوث الثقلين سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صف انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑا سے بڑا ہے وہ امام صف انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان
کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے ہمارے بڑے مہر علی ہیں، غوث جلی ہیں، مولا علی ہیں۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ مل کے پڑھیے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے، میرے آقا وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ نام جنت کا تمہیں نے سنا ہے، ہم نے اس کا نظارہ کیا ہے، نام جنت کا تمہیں نے سنا ہے، ہم نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے کیا بتا دوں، ان کی نگری کے گلیوں میں کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کے گلیوں میں کیا ہے، یا رسول اللہ، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نبی پاک صاحب الاولاق، فخر موجودات، حسن کائنات، جمال جمالیات، منبع فیض و موجودات، احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی پاک بارگاہ میں عقیدتوں کی سوغات پیش کرنے کے بعد جمیع احباب، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، جس خالق لم یزل حضرت قبلہ علامہ مولانا مفتی محمد نوید صاحب قادری شاذولی دامت برکاتہم العالیہ کو قرآن مجید نماز تراویح میں سنانے کی توفیق بخشی، اور اہل محلہ ملحق مسجد حاضہ نے قرآن سننے کی سعادت حاصل کی، اور اس پر شکریہ پر جو یہ محفل کا انعقاد کیا گیا، میرے سمیت آپ سبھی حضرات دور و نزدیک سے تشریف لائے،
یہ سعادتوں کے اوپر سعادتیں ہیں۔ ہم کائنات کے ہر ذرے کے برابر رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ حضرت صاحب کا قرآن سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اہل محلہ کا سننا قبول فرمائے۔ آپ سبھی حضرات کا آخری عشرے کی استاق رات میں اس مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کے طفیل اللہ ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ، کل ایمان والوں کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اس مسجد کو بنانے والے، اس کے نمازی اور اس کے ساتھ تعاون کرنے والے، خدمت کرنے والے جو آج دنیا میں نہیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ان کے درجات جنت میں بلند فرمائے۔ حضرات سامعین عزیز شام، بلا تمہید اپنی بات شروع کرتا ہوں، وقت کافی ہو گیا ہے۔ آپ کے سامنے سورۃ النساء کی آیت نمبر 174 پڑھی ہے، بڑی مشہور و معروف آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے قرآن اور صاحب قرآن کا ذکر کیا ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن، صاحب قرآن سے مراد حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ یاد رکھیے اس دنیا میں اسلام کے سائے تلے زندگی گزارنے کے لیے قرآن بھی ضروری ہے، صاحب قرآن بھی ضروری ہے۔ رب العالمین کی رضا چاہنے کے لیے قرآن بھی ضروری ہے، صاحب قرآن بھی ضروری ہے۔ دنیا میں سرخ روح ہو کر آخرت کا سفر شروع کرنے کے لیے بھی قرآن ضروری ہے اور صاحب قرآن بھی ضروری ہے۔ قبر میں راحت اور سکون پانے کے لیے قرآن بھی ضروری ہے اور صاحب قرآن بھی ضروری ہے۔ میدان محشر میں ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے قرآن بھی ضروری ہے، صاحب قرآن بھی ضروری ہے۔ جہنم سے نجات پا کر رب العالمین کی مبارک جنت میں جانے کے لیے، داخل ہونے کے لیے قرآن بھی ضروری ہے، صاحب قرآن بھی ضروری ہے۔ بلکہ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ رب العالمین سے قرآن لینے کے لیے، امت تک پہنچانے کے لیے صرف صاحب قرآن ضروری ہے، اور اس قرآن کو سمجھانے کے لیے اور اس قرآن سے گردوں کو اٹھانے کے لیے اور بندوں کو مولا سے ملانے کے لیے مدینے والے آقا صاحب قرآن ضروری ہے۔ قرآن بھی ضروری اور صاحب، لیکن قرآن لینے کے لیے صاحب قرآن ضروری۔ سنیے رب العالمین کا قرآن کیا خوبصورت ترتیب ہے، کیا خوبصورت کلام ہے۔ اللہ اکبر، رب کا قرآن اعلان فرماتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی، برہان آ گئی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، رب فرما رہے ہیں لوگو، ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا ہے۔ ساری انسانیت سے رب العالمین نے خطاب فرمایا۔ اللہ اکبر، پوری انسانیت کے لیے 14 صدیاں پہلے جو لوگ تھے ان سے بھی رب کا قرآن مخاطب ہوتا ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک صبح قیامت تک جتنے بھی خلق خدا آئی ہیں، آنے والے ہیں، سارے انسانوں سے اللہ کا قرآن خطاب فرماتا ہے لوگوں، تمہارے پاس رب کی طرف سے برہان بھی آ گئی، روشن نور بھی آ گیا۔
ترتیب دیکھیے، پہلے صاحب قرآن، قرآن سے مراد نبی علیہ السلام، قرآن سے مراد نبی علیہ السلام، روشن نور سے مراد قرآن، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ برہان سے مراد، اس آیت میں اللہ نے فرمایا برہان آ گئی، برہان سے مراد کیا ہے آگے چل کر ذکر کرتا ہوں تفصیل۔ نبی علیہ السلام کی ذات کو یہاں برہان فرمایا گیا۔ نور مبین سے مراد قرآن مجید، قرآن مجید کا بھی ذکر، صاحب قرآن مجید کا بھی ذکر، لیکن ترتیب یہ ہے پہلے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے صاحب قرآن کا ذکر فرمایا، پھر قرآن کا ذکر، پہلے صاحب قرآن کا ذکر، پھر صاحب قرآن کا ذکر، پہلے صاحب قرآن پھر قرآن کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے مجھے تجھے سمجھایا بندہ مومن، پہلے صاحب قرآن کی بارگاہ میں پہنچ، وہ تجھے قرآن تک پہنچائیں۔ اگر صاحب قرآن تک نہ پہنچ سکے تو قرآن تک بھی نہیں پہنچ سکو گے۔ دیکھ لو عرب و عجم کو، 14 صدیوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، جو صاحب قرآن مدینے والے آقا تک نہ پہنچ سکا وہ کبھی بھی قرآن تک نہ پہنچ سکا، اور جو صاحب قرآن تک پہنچ گیا وہ قرآن تک پہنچ گیا، قرآن والے تک پہنچ گیا۔ اس لیے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، وہ کمال حسین حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، وہ کمال حسین حضور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری، علماء اہل سنت۔ سامعین عزیز، شام آیت میں 2 چیزوں کا ذکر ہے، قرآن کا، صاحب قرآن کا، لیکن پہلے صاحب قرآن نبی علیہ السلام کا ذکر کر کے پھر قرآن کا ذکر کیا، تاکہ ایمان والوں کو اور پورے انسانیت کو پتا چل جائے پہلے قرآن لینے کے لیے تمہیں صاحب قرآن مدینے والے کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، اور جو یہاں آ جاتا ہے اسے قرآن بھی مل جاتا ہے، قرآن نازل کرنے والا رب العالمین بھی مل جاتا ہے۔ حضرات سامعین عزیز، شام دوسری بات آیت کے متعلق دیکھیے، یہ تمہیداً میں آپ کے سامنے چند باتیں کر رہا ہوں، ورنہ جو میں نے گفتگو کرنی ہے وہ نور اور روح پہ کرنی ہے، کہیے سبحان اللہ۔ دوسری بات، یہاں پر اللہ رب العالمین نے صاحب قرآن کا پہلے ذکر کیا، پھر قرآن کا ذکر کیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں میں نام نہیں لیا بلکہ صفتوں کا ذکر کیا۔ حضور علیہ السلام کی ایک صفت برہان ذکر کی، قرآن کی ایک صفت نور ذکر کی، نور کی صفت مبین بھی ذکر کر دی۔ حضرات سامعین عزیز شام، دونوں صفات تو آپ کو پتا ہے کہ کسی کی عظمت و شان بتانی ہو تو نام نہیں لیا جاتا، جسے سمجھ آئی وہ بولے۔ عظمت و شان بتانی ہو تو نام نہیں لیا جاتا
بلکہ صفات ذکر کی جاتی ہیں تاکہ پڑھنے والا، سننے والا، غور کرنے والا یہ سمجھ جائے گا، اول ہی شروع میں ہی سمجھ جائے گا کہ جن دو کا ذکر ہو رہا ہے عام نہیں ہے، عام ہے نہیں ہے۔ تو جب عام نہیں ہے تو انہیں عام سمجھ کر ان کا حق ضائع نہ کر دینا، عام نہیں سمجھنا، یہ خاص ہیں۔ اور ان کا صفات سے رب تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، اور پھر کیا خوب ذکر کیا، فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ کے محبوب کو اس آیت میں اللہ نے فرمایا یہ برہان ہے، قرآن کو اللہ نے اس آیت میں فرمایا یہ نور ہے۔ برہان دلیل کو کہتے ہیں، دلیل دلالت کرنے والی، رہنمائی کرنے والی، لیکن ہر دلیل کو برہان نہیں کہتے۔ عربی زبان میں دلیل بھی استعمال ہوتی ہے، برہان بھی، دعوے کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے دعوے کے ثبوت میں جو بینہ پیش کی جاتی ہے اس کو دلیل بھی کہتے ہیں، برہان بھی کہتے ہیں حضرات سامعین عزیز شام۔ لیکن ہر دلیل کو برہان نہیں کہتے، برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جو سامنے والے کے 14 طبق روشن کر دے، سامنے والے کے 14 طبق روشن کر دے کہ وہ ایسا لاجواب، مبہوت اور مسکوت ہو جائے کہ وہ بات کرنے کے قابل نہ رہے۔ ایسی جب دلیل آتی ہے اس کو صرف دلیل نہیں کہتے، برہان کہتے ہیں۔ نمرود کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا تھا 30 سپارے کے آغاز میں، اس کا ذکر ہے، آپ نے سنا ہوا ہے، میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، برہان سمجھانا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی موت دیتا ہے۔ اس نے کہا انا احیی و امید، میں بھی زندگی موت دیتا ہوں۔ ایک قیدی کو وہ رہا کر دیتا ہے، دوسرے کو سزا موت دیتا ہے، کہتا ہے دیکھو میں نے بھی زندگی اور موت دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دلیل سے دوسری دلیل کی طرف منتقل ہوئے، کہا اس کے سمجھ میں آنے والی نہیں، اب لوگوں کو یہ گمراہ کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے لاتا ہے، تو مغرب سے لا کے دکھا۔ اللہ میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے لاتا ہے، تو مغرب سے لا کر دکھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، فرمایا اگر خدا ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ اب لاجواب ہو گئے۔ تو قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، جو کافر تھا نا، مبہوت اور ساکت خاموش ہو کر رہ گیا، لاجواب۔ اب یہاں بولنے کی گنجائش نہیں، بولنے کی گنجائش، بات یاد رکھیے، بولنے کی گنجائش اس وقت ختم ہوتی ہے، برہان جب آتی ہے تو سامنے والے کو بالکل مبہوت اور ساکت کر دیتی ہے، خاموش، اب بولنے کے قابل نہیں رہتا بندہ۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کا دل بھی گواہی دیتا ہے، اس کا دماغ بھی گواہی دیتا ہے نہیں نہیں چپ کر میرے ری تھے جا نہیں بولن دی۔ دل بھی گواہی دیتا ہے، دماغ بھی گواہی دیتا ہے کہ نہیں۔ اب یہ جو دل و دماغ سے اپیل کی گئی اس دلیل میں، اب یہ ایسی واضح صاف روشن بین ہے کہ اب بولنا، مزید گفتگو کرنا اپنے لیے ذلت کو برداشت کرنے کے لیے ہے۔ قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ بھی مبہوت اور ساکت ہو کر رہ گیا۔ اللہ کا قرآن نے یہ بتا دیا، فرمایا یہ ہوتی ہے برہان، دل کو بھی روشن کرے، دماغ کو بھی روشن کرے، بندہ لاجواب ہو کر رہ جائے۔ اللہ نے فرمایا قد جاکم برہان، تمہارے پاس برہان آ گئی، دلیل آ گئی۔
وہ دلیل جسے برہان کہتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ بولیے بولیے، حضور۔ کون ہے؟ حضور۔ اللہ نے فرمایا تمہارے پاس حضور علیہ السلام میرے محبوب آ گئے رب کے برہان بن کے، یعنی ان کے مقابلے میں جو آئے گا بس اسے یہی کہنا پڑے گا اتھے جا نہیں، اتھے جا نہیں۔ یہ ہے برہان۔ اسی لیے جب نبی علیہ السلام نے کفار سے اپیل کی تو فرمایا لبستم عمرا من قبل افلا تعقلون، تو سنو عقل نہیں ہے، کیا تمہیں عقل اور سمجھ نہیں ہے؟ زندگی کا ایک حصہ تم میں گزار چکا ہوں۔ مطلب یہ ہے کوئی عیب ہو تو لے آؤ، کوئی برائی دیکھی ہو تو لے آؤ، کوئی جھوٹ سنا ہو تو لے آؤ، کوئی خیانت دیکھی ہے تو لے آؤ، کوئی بد اخلاقی بد مزاجی دیکھی ہے تو لے آؤ، کچھ بھی نہیں لا سکو گے، کیونکہ رب نے اپنے محبوب کو بنایا ہی بے مثل و بے مثال ہے۔ فرمایا تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی، ایسی دلیل جو سامنے والے کو خاموش کر دے۔ اور پہلی اعلان نبوت کے وقت پہلی جو تقریر تھی اس میں بھی سرکار نے یہی فرمایا تھا، ہر بچہ جانتا ہے، فرمایا کہوں کہ ادھر سے لشکر حملہ آور ہونے والا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا تساں کدے جھوٹ بولیا ہی نہیں۔ سرکار نے فرمایا مننے ہو نا کہ میں سچا ہوں تو پھر اے بھی من لیو اللہ ایک کے، سوائے ابو لہب کے کوئی بھی نہیں بولا۔ جس نے کہا ہو آپ جھوٹ کہتے ہیں، میری نظر میں کوئی روایت نہیں گزری۔ اس موقع پر سوائے ابو لہب کے اور کوئی نہیں بولا کہ نہیں آپ جھوٹ کہتے ہیں، اس لیے کہ برہان پہلے پیش ہو چکی ہے۔ آنکھوں سبحان اللہ، سرکار کی زندگی فقط لبثت عمرا من قبل، زندگی کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، کیونکہ برہان کے بعد خاموشی۔ ابو لہب کے علاوہ کوئی نہیں بولا اس موقع پر، سب خاموش۔ ابو لہب نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ جھوٹ کہتے ہیں، کیونکہ سچ ہونے کی، سچے ہونے کی گواہی دے چکے۔ اس نے کہا تباً لسائر اليوم، سارا دن تباہ ہو گیا، برباد۔ اس نے صرف اتنا جملہ کہا کہ آج کا دن تباہ ہو گیا، یعنی اس مقصد کے لیے آپ نے یہاں جمع کیا تھا جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، دن تباہ ہو گیا۔ رب العالمین جل جلالہ کو یہ بات گوارا نہ ہوئی تو رب العالمین نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، میرے محبوب کے لیے تب کا لفظ بولتا ہے، تباہ ہو گیا۔ فرمایا ابو لہب تباہ ہو گیا اور اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ حضرات سامعین سے دشام، تو وہاں پر بھی نبی علیہ السلام نے اپنی ذات پیش کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو برہان بنایا ہے۔ تو برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جو دل دماغ کو ایسا روشن کرے کہ دل بھی کہے اور دماغ بھی کہے کہ نہیں اب بولنے کی گنجائش نہیں۔ تو جو اندر کو روشن کرتی ہے اسے برہان کہتے ہیں۔ یہ سمجھ گئے تو اب اگلی بات سمجھیے۔ اللہ نے فرمایا انزلنا الیکم نورا مبینا، اگلے حصے اس آیت میں فرمایا قرآن ہم نے نازل کیا تمہاری طرف نور مبین۔ اب نور کیا ہوتا ہے؟ نور وہ ہوتا ہے جو خود روشن ہو اور دوسروں کو روشن کرے۔ نور کیا ہوتا ہے؟ خود روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کرے۔ اب یہ بلب ہے، خود روشن ہے تو ہم سب کو روشنی دے رہا ہے۔ اگر خود نہ روشن ہوتا تو یہ کمرہ روشن کر سکتا تھا؟ مسجد نہیں۔ تو نور اسے کہتے ہیں جو پہلے خود روشن ہو، پہلے
خود روشن ہو، پھر دوسروں کو روشن کرے۔ جو صرف خود روشن ہو اس کو بھی نور نہیں کہتے، خود روشن ہو اور دوسروں کو روشنی نہ دے اس کو نور نہیں کہتے۔ آپ علماء لغت پڑھ کے دیکھیں ان کی کتب کو، انہوں نے یہی تعریف کیا، فرمایا نور ہوتا ہی وہی ہے جو پہلے خود روشن ہو اور دوسروں کو روشن کرے۔ قرآن مجید کے لیے اللہ نے فرمایا یہ نور مبین ہے، یہ روشن نور ہے، یہ خود پہلے سے روشن ہی ہے اور جو اس کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ حضرات سامعین عزیز شام، دلیل بھی روشنی دیتی ہے، یعنی نبی برہان اندر کو روشن کرتا ہے۔ یہاں جو نور قرآن فرمایا گیا، قرآن کو نور، تو اس سے مراد اندر کی روشنی ہے، باطنی نور ہے، ظاہری نہیں۔ کبھی اس کا اظہار ظاہری طور پر بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ کبھی کبھی وہ کرامت کے طور پر ہی ہوتا ہے۔ دلیل برہان اندر کو روشن کرتی ہے، نور قرآن کی بات کروں یہ بھی اندر کو روشن کرتا ہے۔ پھر فرق کیا رہا؟ فرق ہے اللہ تعالیٰ یہاں برہان اور نور کا ساتھ ذکر کر کے مجھے تجھے سمجھا رہا ہے فرق نہیں ہے، فرق نہیں ہے، انہی ہدایت میں دونوں کی ہدایت ایک ہے۔ اسی لیے جب نبی علیہ السلام کی نورانیت کا ذکر کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ، شک نہیں اس بات میں تمہارے پاس نور آ گیا یعنی نبی، وَكِتَابُ مُبِينٌ اور روشن کتاب، یہدی بِہِ اللہ اس ایک کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ دونوں کا ذکر کیا پھر کہا اس ایک کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، اس آیت میں بھی دونوں کا ذکر کیا، قرآن برہان، نور مبین اور برہان دونوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اللہ پر ایمان لایا اور اس ایک کو جس نے مضبوطی سے تھام لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْ، اللہ اپنی رحمت میں اسے داخل کرے گا۔ مطلب کیا ہے؟ قرآن بھی روشن کرتا ہے، مدینے والے آقا بھی سینے کو روشن کرتے ہیں، اور ان دونوں کی روشنی الگ سے نہیں ہے، وہی روشنی ہے جو رب العالمین عطا فرماتا ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو قرآن مقصد کیا ہوا؟ قرآن صاحب قرآن سے جدا نہیں اور صاحب قرآن قرآن سے جدا نہیں، ان دونوں کی دوستی بڑی گہری ہے۔ قرآن میں دونوں آیتیں پڑھی، قرآن کو اللہ نے نور فرمایا، صاحب قرآن کو بھی اللہ نے نور فرمایا، دونوں نور ہیں۔ تو مجھے کہنے دیجئے بندہ مومن، قرآن بھی نور، صاحب قرآن بھی نور، واہ سنی تجھے مبارک، تو قرآن کو بھی نور مانتا ہے، صاحب قرآن کو بھی نور مانتا ہے۔ ہاں ہاں جسے قرآن کے نور کا فیض ملتا ہے وہ نور والا، جسے صاحب قرآن کا فیض ملتا ہے وہ بھی نور والا، جسے دونوں نوروں کا فیض ملتا ہے وہ نور علی نور ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اعلیٰ حضرت عظیم برکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو قصیدہ نور لکھا نا، اس میں اعلیٰ حضرت عظیم برکت رحمہ اللہ نے اہل بیت کرام کو بھی نور لکھا ہے۔ تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں عقیدے کے لیے۔ حضرت عثمان ذو النورین ہے، ذو النورین لقب ہے حضرت عثمان غنی کا۔ ذو النورین کا مطلب ہے دو نوروں والا، دو نوروں والا۔
اب دو نور کون سے تھے حضرت عثمان کے پاس؟ سرکار کی دو صاحبزادیاں ایک کے بعد دوسری ان کے نکاح میں آئی. اپنوں بیگانوں سبھی نے یہ بات لکھی ہے. سرکار کی دو صاحبزادیاں ایک کے بعد دوسری، جب ایک فوت ہو گئی تو دوسری حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں تو حضرت عثمان ہو گئے ذوالنورین، دو نوروں والے. پتہ چلا سرکار کی صاحبزادیاں بھی نور، صاحبزادیاں نور تھے. ان صاحبزادیوں کے جو والد محترم امام الانبیاء ہیں وہ نور نہیں؟ وہ بھی نور، وہ بھی نور. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا عقیدہ سمجھایا سنیے. آپ فرماتے ہیں تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گرانہ نور کا. تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. قرآن بھی نور، صاحب قرآن بھی نور، دونوں کا ایک ساتھ ذکر کر کے بتا دیا. قرآن صاحب قرآن سے جدا نہیں، صاحب قرآن قرآن سے جدا نہیں. پھر جب یہ نور سرکار کے آل بیت میں جاتا ہے، سرکار فرماتے ہیں قرآن میری آل بیت سے جدا نہیں، میری آل بیت قرآن سے جدا نہیں. فرمایا یہ جدا نہیں، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں. فرمایا لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، دونوں ایک ساتھ حوض کوثر پہ میرے پاس آئیں گے. سبحان اللہ. دونوں ایک ساتھ ہیں. قرآن صاحب قرآن کا ایک ساتھ ذکر کر کے بتا دیا. جب ان دو نوروں کا فیض آ کے منتقل ہوتا ہے، وہ بھی نور علی نور ہوتا ہے. جب وہ بھی نور علی نور ہوتا ہے، وہ قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوتا، دنیا میں بھی جدا نہیں ہوتا، قبر میں بھی جدا نہیں ہوتا، حشر میں بھی جدا نہیں ہوتا. حوض کوثر پہ سرکار کی بارگاہ میں قرآن بھی آتا ہے، قرآن کا فیض پانے والے بھی آتے ہیں. اللہ اللہ میدان کرب و بلا میں دیکھ لو سر تن سے جدا ہو جاتا ہے. کوفہ کی گلی سے قافلہ گزرتا ہے، یزیدی قاری قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، حسین کا سر نیزے پہ ہوتا ہے، لبے حسین کھلتے ہیں، رب کی قدرت ظاہر ہوتی ہے. امام حسین رب کے قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں. امام حسین پاک کے اس عمل نے بتا دیا لوگوں قرآن کے نور سے بھی سینے کو روشن کر لو، صاحب قرآن کے نور سے بھی سینے کو روشن کر لو. جب یہ دو نور تمہارے سینے میں آ جائیں گے، سر تن سے جدا بھی ہو جائے، ان کا فیض ختم نہیں ہوگا. اے قرآن نورانی
حق دے راہ دکھاوے جو کوئی پڑھے تے عمل کماوے سدھا جنت جاوے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ حضرات سامعین عزیز شام دونوں نوروں کا ایک ساتھ ذکر کیا، صاحب قرآن بھی نور اور قرآن بھی نور، دونوں کا ایک ساتھ ذکر کیا، فرمایا ان میں جدائی نہیں، اور ان کا فیض پانے والوں میں بھی جدائی نہیں۔ پھر بندہ مومن سوچنا پیسی، اگر ہن جدائی ہوگی نا قرآن نال تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دو نورانہ فیض وچ کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، ورنہ دو نور جدو اندر آوان تے سر نیزے تے بھی ہوئے تے پھر بھی قرآن جاری۔ ثابت بنانی رحمہ اللہ قبر میں گئے، گزرنے والا قبر کے پاس تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، کیا دیکھتا ہے کیا سنتا ہے؟ قبر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ صحابی رسول دوران سفر میں خبر نہیں چلتی جنگل میں کہ یہاں قبر ہے، خیمہ لگا لیتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر گزرتی ہے، کیا دیکھتے ہیں سنتے ہیں؟ آواز آتی ہے نیچے سے، تبارک الذی بیدہ الملک۔ حیران ہوتے ہیں کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ نیچے سے۔ دوسری طرف منتقل ہو جاتے ہیں، جب سفر ختم ہوتا ہے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، سرکار ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ سورہ ملک ہے جو قبر کی عذاب سے نجات دینے والی ہے، اور ایسی نجات دی دوستی نہیں ٹوٹی، جدائی نہیں ہوئی، دو نوروں کا فیض اندر آیا۔ موت بھی جس دوستی کو توڑ نہ سکے، موت بھی جنہیں جدا کر نہ سکے، وہ قرآن اور صاحب قرآن کے نور کا فیض ہے۔ لیکن اگر دنیا میں ہم جدا ہو گئے قرآن سے یا صاحب قرآن سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بڑی غور کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت ہے، قرآن کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات سامعین عزیز شام، تو قرآن کی کیا صفت یہاں بیان ہوئی؟ نور۔ تھکت نہیں گئے ہو؟ اگر نہیں تھکے تو ہو سبحان اللہ۔ ہوں تو میری پہلی تمہید پوری ہوئی، ہوں میں دوسری گل ختم کرسا تو تساں میرا مضمون سمجھ آسی، آخو سبحان اللہ۔ تساں میں نے ایک گل دسو، بالکل سادی جی گل، قرآن نہ پیغام سمجھنے آج سب ٹھیک ہو؟ اللہ سلامت رکھے، بالکل آرام نہ سمجھنے ہیں قرآن نہ پیغام۔ اکھ نے اندر کے وے نور، کیا ہے؟ نور۔ اکھ نے اندر کیا ہے؟ نور، روشنی۔ تاں ہی تساں دیکھ رہے ہیں، تساں میری طرف میں تساں نہیں طرف، اگر میں نے دیکھ رہے تا کو سبحان اللہ، کیونکہ جس نے اکھ بند ہو سی اس نے اوپر آج سی پردہ، او میں نہ دیکھ سی، تو جس نے اکھ وچوں نور چلا جاوے وہ دیکھ سی، اس نے کہنے نابینا، بینا دیکھنے والا، نابینا، سمجھ رہے ہو؟ تساں میں نو ایک گل دسو، نور زندے نو چاہینا یا مردے نو؟ آہو آہو سبحان اللہ۔ نور کس نو چاہینا؟
جڑا قبر ہی چلا گیا اس نو اکھیاں دی ضرورت ہے یا جڑا جتھے ہے کیونکہ اے زندہ ہے ساڑھے قانون مطابق اے زندہ او مر گیا تو نور کس نو چاہیے نا زندے نو یا مردے نو زندے نو پتہ ہے قرآن کس نو فرمایا کہ اے زندگی دینا ہے آگ سبحان اللہ میں جب تک قرآن نہ مطالعہ کیتا 4 چیزاں میں نو ملیا نے قرآن کی کہ جنہاں نو قرآن آکے اے روح نے آکھو سبحان اللہ جنہاں نو قرآن آکے اے روح نے یاد رکھیے نور تم پہلو زندگی ضروری ہے جس نے سمجھ آ رہی وہ بولے روشنی اور نور سے پہلے زندگی چاہیے زندگی ہوگی تو نور روشن کرے گا گاڑی نہیں ہے لائٹ نہیں ضرورت ہے بلب لانے ضرورت ہے کار اسی تو اس نے روشن کر سکتا کوئی مشکل غلط نہیں ہے نہیں تاکو سبحان اللہ اکھا نہیں کس نو ضرورت ہے زندے نو یا مردے نو تے اکھاں وچ روشنی نہیں کس نو ضرورت ہے زندے نو یا مردے نو زندے نو مشکل گل شروع ہوگی میرے خیال دعا کریے آنکھوں نا پھر یا سبحان اللہ اکھاں نے نور نو نی ضرورت کس نو ہے زندے نو یا مردے نو زندے نو پتہ چلے نور نی بعد ضرورت ہے پہلے زندگی چاہیے پہلے زندگی چاہیے زندہ اسی تے اکھ چاہیے اور اکھ وچ نور چاہیے تسا میں نو ایک گل دسو اگر کسے نے اکھ وچ نور ختم ہو جائے وہ مر جانا نہیں جے روح جسم جو نکل جائے تو پھر جان اس نے مطلب یہ ہے کہ پہلوں زندگی چاہیے اور ہر حال بھی جی چیز ضروری ہے وہ زندگی ہے میں تنو قرآن سمجھا رہے ہیں اور قرآن بالکل سادہ لفظوں میں سمجھا رہے ہیں 4 چیزاں نو رب نے فرمایا اے روح نے حدیث نہیں میں گل نہ کر رہے میں رب نے قرآن نے گل کر رہے ایک فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اللہ فرشتہ نے فرمایا جدوں آدم نے اندر میں روح پھونکا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تُساں سارے سجدے بھی ٹیب رہنا ہے آکھو سبحان اللہ آدم علیہ السلام کا جسم تیار ہے مٹی سے جسم آدم تیار ہے فرشتے بھی ہر روز آتے جاتے ہیں اللہ نے فرمایا تھا یہ میرا نائب ہوگا زمین میں فرشتے آتے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی دیکھنے والا نہیں دیکھ نہیں رہا بول نہیں رہا سن نہیں رہا لیٹا ہوا ایک جسم ہے اللہ حیران ہوتے آخر کیا وجہ ہے یہ جو مٹی سے بنا ہے یہ ہمارا سردار ہوگا یہ رب کا نائب اور خلیفہ ہوگا اسی حیرانی میں صوت بچار میں ہوتے ہیں رب العالمین جل جلالہ کا حکم آتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فرمایا جب میں اپنی روح میں سے روح پھونکوں آدم میں تم سب نے سجدے میں گر جانا ہے آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر روح آئی اب جو آنکھیں دیکھ نہیں رہی تھی دیکھنے لگے جسم میں جان آ گئی زبان حرکت کرنے لگے کان سننے لگے دل چلنے لگا دماغ سوچنے لگا جسم چلنے لگا آنکھوں میں روشنی آ گئی کیوں کب آئی پہلے جسم میں روح آئی
جان آئی، پھر آنکھوں میں روشنی آئی، آدم علیہ السلام کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ روح کے آنے کے بعد وہ جسم کے اندر جو آنے والی روح ہے، ساری مخلوق کے جسموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح رکھی ہے۔ یہ روح آتی ہے، بے جان جسم میں جان آتی ہے، بے نور نور والا ہو جاتا ہے، بے نور نور والا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس روح میں اللہ نے یہ کمال رکھا ہے، جہاں چلی جاتی ہے وہاں زندگی آ جاتی ہے۔ روح کیا ہے؟ اس باڈی کو، جسم کو زندگی دینے والی۔ ہم تو سمجھ دسو زندگی کون دینا ہے؟ بولو اللہ۔ تو سنتے آگ چھوڑیا جی کہ روح دینی ہے، شرک تو نہیں ہو گیا؟ نہیں، اس روح وچ بھی طاقت اللہ نہیں رکھی نا۔ آخر سبحان اللہ، نسبت اللہ کی طرف ہوگی، شرک ختم ہو گیا۔ آخر سبحان اللہ۔ حضرات سامعین عزیز شام، تو یہ روح ہے، کیا ہے؟ روح جسم میں آئی، زندگی آ گئی۔ میں سمجھا آپ کو یہ رہا ہوں، نور سے پہلے زندگی ضروری ہے، اور رب العالمین کے قرآن نے 4 چیزوں کو روح فرمایا۔ روح کا مطلب ہے زندگی، حیات بخشنے والی، زندگی دینے والی۔ ایک وہ چیز، وہ مخلوق جو امر ربی ہے، انسان کے جسم میں آتی ہے، انسان زندہ۔ جانور کے جسم میں آتی ہے، جانور زندہ۔ فرشتوں کے جسم میں جاتے ہیں تو وہ فرشتے زندہ۔ جنات کے جسم میں جاتی ہے تو جنات زندہ۔ اور پھر جب جسم سے روح نکلتی ہے تو مردہ، ختم۔ اللہ اللہ۔ دوسری چیز دیکھیے، اللہ رب العالمین کے قرآن نے حضرت جبریل کو روح فرمایا۔ کس کو روح فرمایا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اللہ فرماتا ہے سیدہ مریم کا ذکر کرتے ہوئے، ہم نے ان کی طرف روح بھیجا، ہم نے ان کی طرف روح بھیجا، اور وہ مکمل بشر بن کر آیا، بشر کے روپ میں آیا۔ سورۃ مریم ہے، 16واں سپارہ ہے۔ کون آئے تھے حضرت سیدہ مریم کے پاس؟ بولیے، جبریل۔ کون آئے تھے؟ جبریل۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہم نے کسے بھیجا؟ اپنا روح، اپنا روح۔ تو روح جب آتا ہے تو کیا کمال ہوتا ہے؟ ایک آپ سن چکے ہیں، دوسرے سنو۔ سیدہ مریم پاک کے حجرے میں آئے حضرت جبریل۔ اب وہ پاک دامن نیک خاتون تھی، قرآن جن کی شان بیان کرتا ہے، آئے لباس بشری میں، آپ سمجھ نہ سکیں، آپ سمجھی کہ یہ کوئی انسان ہے، تو آپ اللہ کی پناہ مانگنے لگیں اور کہنے لگی دور ہو جا۔ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، میں رب کی طرف سے آیا ہوں۔ آیا اس لیے ہوں لِآہا بالا کے غلامن زکیہ، تاکہ تینوں ستھرا بیٹا دیں۔ پاکیزہ کس نے کہا؟ حضرت بیٹے کون دیتا ہے؟ کہنے اور کوئی نہیں دے سکنا، تو قرآن ہے جبریل آنا میں دینا۔ آگ سبحان اللہ۔ یعنی جو بھی دیتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی دیتا ہے۔ تو جبریل آئے، اب کیا کیا؟ سورۃ الانبیاء کے آخر میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جبریل نے سیدہ مریم میں پھونک ماری۔ کیا ماری؟ پھونک ماری۔ پھونک کا ذکر سورۃ الانبیاء میں ہے، یہاں آنے کا اور دیگر واقعہ ہے۔ پھونک ماری، پھر کیا ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیدہ مریم کے پیٹ میں آ گئے۔ والد نہیں ہے، شادی نہیں ہوئی، لیکن روح آ گئی۔
روح القدس جبریل آ گئے، پھونک ماری زندگی آ گئی. نہیں سمجھے؟ کیونکہ روح جہاں آتی ہے یا روح کی صفت رکھنے والا جہاں آتا ہے وہاں زندگی بھی آتی ہے. سیدہ مریم کے پیٹ میں بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئے؟ رب کے روح یعنی حضرت جبریل نے پھونک ماری، زندگی آ گئی. ٹھیک ہے؟ سورۃ طٰہٰ پڑھیے، قرآن میں ذرا سفر کرتے ہیں. سورۃ طٰہٰ، سورۃ الاعراف میں اس کا کچھ واقعہ ذکر ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر 10 راتیں اور بڑھا دی گئیں. کوہ طور پہاڑ پہ وہاں آئے، چلا کیا، ہم کلامی ہوئی، تجلی بھی ہوئی. وہاں پر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو تورات عطا فرمائی. کتنا چلا کیا؟ 40 راتوں کا. پھر اللہ نے کیا دی؟ تورات. لیکن ادھر میرے محبوب ہیں، مکہ میں جاتے ہیں تو قرآن وہاں، مدینہ میں جاتے ہیں تو قرآن وہاں. فرق طالب و مطلوب میں دیکھے کوئی. موسیٰ علیہ السلام طالب ہے اور میرے محبوب مطلوب ہے. فرق طالب و مطلوب میں دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی. کوئی بے آش جلے وہ میں گمے ہے کوئی. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں موسیٰ علیہ السلام کو قرآن دیا، تورات دی، کتاب دی تو بلا کر، لیکن میرے نبی کے لیے یہ نہیں رکھا. سائیں غلام رسول قاسمی صاحب نے کیا ہو بات کی اور بہترین نقشہ کھینچا. کہتے ہیں مصر گلیل قدس فلسطین، بابل اور فاران بھی مدنی، تیری خاطر بننا چاہیں دنیا کے سلطان بھی مدنی. تیرے پیچھے جبرائیل بھی منزل منزل جاتے ہیں. ذرا تخیل دیکھیے، تیرے پیچھے جبرائیل بھی منزل منزل جاتے ہیں. تو مکی قرآن بھی مکی، تو مدنی قرآن بھی مدنی. نوریوں کے سردار کس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں؟ سرکار بستر پہ ہوتے ہیں، حکم ہوتا ہے یہیں جا کے دینا ہے. سرکار غار میں ہوتے ہیں، حکم ہوتا ہے یہیں قرآن دینا ہے. وہاں سے یہاں آنا جانا اور ڈیوٹی دینے والا کون ہوتا ہے؟ خدمت گار ہوتا ہے. خدمت گار، اور خدمت گار ہے روح. نہیں سمجھے ہی نہیں. قرآن آ کے روح، میں نہیں آ گیا، قرآن آ کے. اب سنیے اس روح کا دوسرا کمال. موسیٰ علیہ السلام وہاں ہیں، پیچھے قوم فتنے میں آ گئی. سامری جادوگر نے کیا کہا؟ قبیلے والوں سے کہا. سورۃ طٰہٰ میں بڑا واقعہ ہے، میں خلاصتاً بات مختصر کر رہا ہوں. لوگوں کو جمع کیا، کہا تمہارے پاس جو زیورات ہیں وہ مجھے دو، اور باتیں کی. المختصر زیورات لیے اور اس نے سونے کا ایک بچھڑا بنایا. سونے کا بچھڑا بنایا. پھر اس کے منہ میں کوئی چیز رکھی، منہ میں کوئی چیز رکھی. وہ بنایا بچھڑا سامری نے، لیکن زندہ ہو گیا. آنکھوں سبحان اللہ. رب نی قدرت ہے، رب نی قدرت ظاہر ہوئی اس تے. آنکھوں سبحان اللہ. بچڑا بنایا کس؟ سامری. بنایا کس چیز نہ؟ سونے نہ، لیکن زندہ ہو گئے.
موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ تو واپس ہوئے، باقی ساری گلاں ہوئیاں، قوم والے نے غصہ کیتا، انہاں توبہ کی تھی وغیرہ ذالک. تو موسیٰ علیہ السلام نے آخر کار سامری نے طرف مخاطب ہوئے، فرمایا ما خطبک یا سامری، سامری تیرا کہ معاملہ، تو ایک کس طرح کیتا؟ بچڑے نے اندر جان کیسے آئی؟ بنایا تو جان کس طرح آئی؟ پتہ ہے سامری کیا کیا بسر تو بما لم یبسر، اس آکھیا جڑا میں تکیا ہے نا ایک کسے نہیں تکیا. نہیں سمجھا ہی نہیں نا، قرآن پڑھ رہے آنکھو سبحان اللہ. قرآن کیا ہے؟ سامری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا بسر تو بما لم یبسر بھی، کہا جو میں نے دیکھا وہ کسی نے نہیں دیکھا. پھر کہا جو رب کی طرف سے آنے والا آیا تھا یعنی جبریل، تو اس کی ایک مٹھی فقبضت قبضۃ، ایک مٹھی میں نے بھر لی. یعنی علماء فرماتے ہیں وضاحت میں، جبریل آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ اپنی گھوڑی پر سوار تھے نور والی، اللہ کے روح یعنی حضرت جبریل کی گھوڑی، اس پر حضرت جبریل سوار، گھوڑی قدم رکھتی ہے زمین پر. سامری دیکھ رہا ہے یہ منظر، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جبریل آئے، گھوڑی قدم رکھتی ہے، زمین سبزہ اگا دیتی ہے، بنجر زمین مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. سامری آکھیا میں ایک گل تکی جڑی کسے، تو میں سمجھ گیا اے جڑی مٹی ہے نا، اس جس پیر نے نیچے لی، اے عام نہیں ہے، اس نے اندر طاقت ہے، جس نے اندر چلی جانی او بھی زندہ ہو جانا. تو سامری آکھیا میں او اتھو مٹی اٹھائی، فقبضت قبضۃ، میں نے ایک مٹھی بری، اور جب بچڑا میں نے تیار کر لیا تو اس کے منہ میں وہ مٹھی بر مٹی ڈال دی، بچڑا زندہ ہو گیا. بنایا کس؟ سامری. پڑھ لے سورہ طٰہٰ کو بھی پڑھ سکتا، کوئی پریشانی لی گالی نہیں ہے. تو اس ایک مٹھی مٹی بچڑے نے منہ میں ڈالی، لہو خوار قرآن کہتا ہے وہ بولنے لگا. بچڑے جس طرح بولتے ہیں وہ اپنی آواز میں بولنے لگا، صحیح بچڑے کی طرح وہ زندہ ہو گیا. بچڑا زندہ کیوں ہویا؟ اس نے نسبت ہوئی مٹی نال، مٹی نے نسبت ہوئی گھوڑی نے پیر نال، تو گھوڑی نے پیر نے نسبت ہوئی جبریل رب نے روح نال. آخا سبحان اللہ. اتنے واسطے زندگی روح کی نسبت گھوڑی سے ہوئی، گھوڑی کی نسبت مٹی سے ہوئی، مٹی کی نسبت جانور سے ہوئی، جانور میں جان آ گئی. پتہ چلا روح جس کے ساتھ لگ جاتی ہے اس میں جان آ جاتی ہے، اس میں زندگی جان. تیسری دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے روح فرمایا. کیا فرمایا؟ روح. جڑی اساں روح سمجھنے ہیں وہ پہلی روح ہے، پہلے نمبر ہے. اے اور معنی میں روح زندگی دینا لی. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی فرمایا چھٹے سپارے میں روح من، یہ بھی روح ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ پرندے کی مورت بناتا ہوں، سورہ آل عمران، کہیت الطیر فانفخ فی، اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. پرندے مٹی کی صورت بنی، مورت بنی، پھونک آئی اللہ کے روح کی. کس کی؟ روح کی. تو اب کیا ہوا؟ جان آ گئی، زندگی آ گئی، پرندہ بن گیا. اور پھر فرماتے ہیں فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردیاں ہی زندہ کرنا. قرآن وچ کسے نبی نہ دعویٰ نہیں، کسے نبی نہ دعویٰ نہیں.
اور نہ ہی قرآن نے خبر دی کسی نبی کے متعلق. طاقت ہے اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن علی اعلان خبر نہیں دی، اور نہ کسی نبی نے دعویٰ کیا کہ ہاں میں زندگی دیتا ہوں، لیکن روح اللہ کہتے ہیں میں زندگی دیتا ہوں. روح اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہن تساں میں نے دسو اس بت نو زندہ رکھنے واسطے اللہ نے ساڑے اندر روح ڈالی، اساں سارے زندہ ہو گئے. اسی طرح اس تو علاوہ دو اور خاص زندگیاں بھی یہاں ہیں جس نہ ذکر انہاں آیتاں وچ ہویا. یہ جسم تو ہو گیا زندہ، یہ جسم ہو گیا زندہ. اگر گل نہیں سمجھ آئی تو میں بزرگانی زبانی تو سانوں گل سمجھانا. بزرگ کہنے جسم زندہ ہونا کیا ہونا؟ دل زندہ ہونا چاہیے. زندہ کیا ہونا چاہیے نا؟ دل. تو دل زندہ کس طرح ہوئے؟ جبریل ہی کوئی نہیں، جبریل ہی گھوڑی ہی کوئی نہیں، مطلب ساڑھے کو نہیں، مٹی اس نے کوئی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہی کوئی نہیں، پھر دل زندہ کس طرح ہو سکتا؟ نور دے آگے نا قرآن. میں اپنی گل تو پھریا نا، یہ تمہید ہے گل، میں اپنی نقطے سمجھا کے تمہیں تسوں کو رخصت لینی ہے. نور واسطے زندگی ضروری ہے، نور واسطے زندگی ضروری ہے. نور تے آگے نا قرآن تے صاحب قرآن، دوئے نور آگے تے زندگی ہو سی تے فائدہ. تے اندر مردہ زندگی نہیں، تے جبریل بھی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں، تے جبریل نے گھوڑی بھی نہیں، تے اس نے مٹی بھی ساڑے کول نہیں، تے اندر زندہ کس طرح ہو سی؟ چوتھی چیز جس نو اللہ فرمایا روح، رب نہ قرآن. ہن ذوق نہ اظہار کر سو تو میں قرآن پڑھ سکتا. جڑے میرے نال ناراض ہیں او پہلو آکھو نا سبحان اللہ، تو پھر باقی بعد یا ہو سبحان اللہ. نہیں ناراض آخو نا پھر سبحان اللہ. مرحبا کاری عارض صاحب اندر آؤ. اے رستہ دیو جی علماء نا وقار جس نے رعایت کرنی ساریاں تے لازم. مرحبا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. ہن آکھو نا سبحان اللہ. میں قرآن پڑھا ایک ورطہ پھر آکھو سبحان اللہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اللہ نے فرمایا اے محبوب جیسے پچھلے نبیوں کی طرف ہم نے پیغام بھیجا وہی بھیجی، اے محبوب ہم نے آپ کی طرف اپنے امر سے روح کے ذریعے وہی بھیجی ہے. نہیں تھوڑی غلطی ہو گئی. فرمایا نہیں، روح من امرنا، ساڑھے امر وچوں ایک قرآن روح بنا کے تسانو دیتا ہے. نہیں سمجھ نہیں آئی. اس آیت میں سورۃ الشورى، اس آیت میں 25ویں پارے میں اللہ کے قرآن نے فرمایا اے محبوب ہم نے جو آپ کی طرف قرآن نازل فرمایا ہے یہ قرآن بھی روح ہے، روح ہے، روح ہے، روح امرنا. انسانی جسم کے اندر روح آئی. پوچھنے والے پوچھنے لگے یسألونک عن الروح، محبوب آپ سے پوچھنے والے پوچھتے ہیں روح کیا ہے؟ اس روح کے بارے میں جو جسم کے اندر
اللہ کے قرآن نے فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، محبوب اعلان فرما دیجئے جسم کے اندر جو روح ہے یہ میرے رب کا امر ہے۔ قرآن کا ذکر آیا، رب العالمین کا قرآن بولا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، وہ بھی اللہ کے امر سے، یہ بھی اللہ کے امر سے، وہ جسم میں آتی ہیں، جسم زندہ بے نور، نور والی، بے نور، نور والی۔ یہ قرآن جب سینے میں اترتا ہے پھر اس سینے کی بند آنکھ بھی نور والے، وہ جسم کو زندگی دیتی ہیں، یہ دل و دماغ کو زندگی دیتا ہے۔ فرمایا دل کو زندہ کر، دل کو زندہ کر، کیونکہ یہ زندگی عارضی ہے، دل کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، اور جس کا دل زندہ ہو جاتا ہے وہاں رب العالمین کا نور آتا ہے۔ قرآن میرے پاس بھی موجود، قرآن تیرے پاس بھی موجود، صاحب قرآن کا کلمہ میں بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ، صاحب قرآن کا کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ نور تو ہمارے پاس موجود ہے، نور تو ہمارے پاس موجود ہے، لیکن نور سے پہلے زندگی چاہیے، نور سے پہلے زندگی چاہیے۔ ہاں ہاں زندگی نہیں، آنکھوں کا نور تو کیا کرے گا، پہلے اپنے آپ کو زندہ کر، آنکھوں کا نور تجھے فائدہ دے گا۔ ہاں ہاں دونوں نور تیرے پاس ہیں، پہلے دل قرآن سے زندہ کر تاکہ قرآن تیرے سینے میں آئے، روشنی ہی روشنی ہو جائے، پردے ہٹ جائیں۔ اما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ فسیدخلہم فی رحمت منہ وفضل۔ یہی جو آیت میں نے پڑھی تھی، اس کی اگلی آیت فرمایا اللہ پر ایمان لیا، اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لے، ان قریب اللہ تجھے رحمت میں، اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا اور فضل میں داخل فرمائے گا اور صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے گا۔ الیہ، جو اللہ کی طرف جاتا ہے۔ جب یہ قرآن دل کی زندگی آ گیا، بندہ مومن نے اس کو پڑھا، سمجھا، عمل کیا، دل زندہ ہو گیا، اس کا نور آ گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت میں فضل سے مراد رب العالمین کا دیدار ہے۔ دل زندہ ہو گیا، اب روشنی آ گئی، اس کا نور کھلا، پردے ہٹ گئے، بندہ رب کی قربتوں میں پہنچ گیا، میرے علی بن گیا، غوث جلی بن گیا۔ اس لیے کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ کیا آ گیا جی؟ روح۔ کیا آ گیا؟ روح۔ چار مثالیں دیتی ہیں قرآن کی۔ روح جتھے آنی تو پھر کیا ہونا؟ روح نال جڑی چیز نسبت رکھنی، اس نے نال جڑی چیز نسبت رکھنی، وہ بھی جتھے چلی جاوے اتھے بھی زندگی۔ تو قرآن نال نسبت قائم کر کے میں تو تسا مردہ ہو سا،
مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود نسبت قرآن علیوی تے صاحب قرآن علیوی آخو سبحان اللہ سمجھ رہے میری گل اللہ کرے میں پیغام قرآن اور قرآن نہ جڑا لنگر ہے تو سانو کھلانے اور پلانے میں کامیاب ہو گیا تے اللہ میری حاضری قبول فرمائے یاد رکھو اے قرآن جس نو اللہ نے فرمایا روح ہے اے دل نو زندگی دینا زندگی تو بعد پھر روشنی نہیں ضرورت ہونی پھر روشنی بھی دینا ٹھیک ہے تو پھر فرمایا سرکار نہ ذکر نال ہی کر کے فرمایا اے دوئے چیزاں تینوں نہیں مل سکنی ہیں جدو تک صاحب قرآن نے درتے نام ہے اے تین چیزاں مل گیا تو دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب وقت طویل ہو گیا ورنہ میں تسانوں او حدیثاں سنانیاں سیاں وہ حدیثاں سنانیاں سیاں جڑیاں قرآن نے نور نے متعلق سرکار فرمایا اتھے بھی قبر بھی اشر بھی اس نور نے جلوہ گری کے کس طرح اسی اور نور نے الفاظ نے نال سرکار فرمایا پھر زندگی رہی تھی انشاءاللہ سلاساں اللہ رب العالمین نے بارگاہ بھی دعا کرنے ہیں خالق کائنات اس قرآن نے مجید کے ذریعے ہمارے دلوں کو زندہ فرمائے اس کے نور سے ہمارے دلوں کو روشن منور فرمائے انتظامیہ محفل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم امجد کیانی صاحب کلیم کیانی صاحب سلیم کیانی صاحب اور ان کے جو رفقاء کار ہیں اور اہل محلہ جنہوں نے محبت کا اظہار فرمایا ہر سال کی طرح حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ان کے توسط سے ظفر صاحب اللہ انہوں سلامت رکھے اللہ انہوں صحت و عافیت عطا فرمائے دور و نزدیک تو تسی سارے حضرات تشریف لائے ہو اللہ قدم قدم نے بدلے اجر عطا فرمائے قرآن نور قرآن روح قرآن کے ذکر کے تو خیر اللہ اس قرآن کے نور کو عام فرمائے ہمارے سینوں میں ہمارے گھر والوں کے سینوں میں وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین